الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ انشاءاللہ العزیز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم اس میپ اور اس نقشے کے ذریعے سماعت فرمائیں گے تاکہ ساری باتیں ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جائیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں تشریف لائے اس وقت عرب کا کیا ماحول تھا، کون سی بڑی قیادتیں تھیں، کون سی بڑی سلطنتیں تھیں، وہ سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ آگے آسانی ہوگی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت عام ہونے لگی تو اس وقت کون سی قیادت نے کیا رد عمل دیا اور وہ کس طرح مکہ کے اندر آیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کے سامنے نقشہ ہے، یہ مکہ مکرمہ یہاں بنا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو پورا سبز ہے یہ پورا حجاز ہے۔ انشاءاللہ حجاز تعریف اور یہ آگے آئیں گے انشاءاللہ۔ حجاز رکاوٹ کو کہتے ہیں، تو یہ باقی ملکوں کے درمیان رکاوٹ تھی۔ اور ایک اور اس کی وجہ تسمیہ کہ اس کو حجاز کیوں کہتے ہیں، ادھر آپ دیکھیں کہ یہ جو رنگ ہوا ہے یہ سارا روم ہے، بازنطینی ہے، رومی سلطنت۔ وضاحت کروں گا کہ رومی سلطنت کون سی تھی۔ اور اس طرف سارا یہ فارس ہے، اور یہ عمان اور یمن یہ عرب کے علاقے تھے لیکن یہ فارس کی متحدی میں تھے، یہ تفصیل سے آئے گا۔ اس طرف حبشہ ہے۔ اب یہ جو دو بڑی سپر پاوریں تھیں، جس طرح آج روس اور امریکہ، یہ چین اور امریکہ، ان دونوں کے درمیان جو آج بھی خطہ ہے وہ افغانستان ہے اور وہ اہمیت کا حامل ہے۔ کبھی روس آ کے چڑھائی کرتا ہے پانی تک پہنچنے کے لیے، کبھی امریکہ آ جاتا ہے۔ یہ اس مثال تھی کہ عرب جو ہے یہ درمیان میں واقع ہے، اس لیے اس کو حجاز کہتے ہیں۔ آگے انشاءاللہ اور بھی تفصیل کے ساتھ اس کی وضاحت آئے گی۔ اب جو پہلی سلطنت تھی اس دور میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں اہمیت کی حامل تھی، وہ سب سے پہلے رومی سلطنت تھی۔ اس رومی سلطنت کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں تاکہ آگے آسانی ہو۔ رومی سلطنت یہ اسے بازنطینی سلطنت بھی کہتے تھے، یہاں ساتھ لکھا ہوا ہے میں نے۔ اور بازنطینی سلطنت یہ نیچے آپ کو بتائے گا میپ، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، اسی کے حساب سے ہم چلیں گے۔ تو یہ مکہ مکرمہ کے شمال کے اندر یہ ریاست واقع تھی، اور یہیں سے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں تبوک لڑی گئی، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ علاقے فتح کی گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو فارس بھی فتح ہو چکا تھا۔ تو یہ شمال کے اندر واقع ہے، اور یہ اہمیت کی حامل اس لیے تھی کہ یہ اس وقت سپر پاور تھی اور ان کا مذہب عیسائی تھا، یہ عیسائی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ اس کی بھی ایک تاریخ ہے کہ یہ بہت پرانی سلطنت تھی۔ فلسفہ یونان حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 500 سال پہلے قبل المسیح میں شروع ہوا، یعنی ان کی ثقافت، ان کا کلچر، ان کی تہذیب اور علمی لوگ تھے، اور جو ان کا علم ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 500 سال پرانا ہے۔ تو یہ یہودی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھانسی کا حکم دینے والا یہ رومی بادشاہ تھا، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف مہمات کھڑی کرنے والے یہ رومی تھے، یہ یہودی تھے۔ بعد میں اس دور میں یہ رواج تھا، بادشاہ کا جو مذہب ہوتا تھا وہ ساری قوم کا ہوتا تھا، تو ایک بادشاہ وہ عیسائی ہوا تو پھر یہ عیسائی سلطنت بن گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ عیسائی دارالحکومت تھی، یعنی عیسائیوں کے قبضے میں تھے، عیسائیوں کی حکومت تھی یہاں پہ۔ اور اس کا جو بادشاہ تھا اسے قیصر کہتے تھے۔ فارس کا جو بادشاہ ہے اسے ہم کسریٰ، اور جو روم کا بادشاہ ہے اسے ہم قیصر کہیں گے۔ اور اس کے اندر جو علاقے شامل تھے وہ موجودہ ترکی، اس کے علاوہ شام، فلسطین، یہاں نشان بنے ہوئے ساتھ ساتھ بیت المقدس، فلسطین،
شام یہ دمشق، اور اردن مصر یہ بنا ہوا ہے اس بحیرہ روم کے اس طرف، یہ ہے مصر، اور لبنان، یونان، یہ سارے یہ بحیرہ روم ہے، اس کے اطراف کے علاقے یہ سارے یہ بازنطینی سرحدوں کے اندر شامل تھے۔ اور مکہ والوں کے ساتھ اس کا تعلق یہ تھا کہ قرآن پاک نے اس کو ذکر کیا سورہ قریش میں، رحلۃ الشتاء والصیف، گرمیوں اور سردیوں کا سفر کرتے تھے، تجارتی سفر۔ تو مکہ کے لوگ یہاں سے نکلتے اور یہاں تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، اور یہ راستے تھے، انشاءاللہ اگلے نقشوں میں یہ راستے بالکل واضح ہو جائیں گے۔ اور اب میں یوں کہوں کہ مکہ درمیان میں ہے اور اس کے شمال کے اندر یہ عیسائی رومی سلطنت قائم تھی جو اس وقت کی سپر پاور تھی۔ اور یہ عربوں کو کیا سمجھتے تھے؟ یہ عربوں کو سمجھتے تھے کہ یہ بدو ہیں، جاہل اجٹ لوگ ہیں، تجارت کرنا جانتے ہیں، اس طرح کی اپنی چیزیں بناتے ہیں، قالینیں بناتے تھے، چمڑے کی چیزیں بناتے تھے، اور جا کے بازنطین بیچتے تھے، وہاں سے کچھ چیزیں لیں وہ آ کے مکہ میں بیچ دیں، بس یہ ان کا کاروباری سلسلہ ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا؟ اب یہ سیاسی ہم پس منظر میں آ رہے ہیں، تو سورہ روم انہی کے نام پر نازل ہوئی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ یہ جو جزیرۃ العرب ہے اس کے اندر دو حصے آگے آئیں گے، ایک مدینہ اور ایک مکہ۔ مکہ کے لوگ مشرکین تھے، یہ کسی نبی اور کسی کتاب کو نہیں مانتے، ان انبیاء پر تو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، کوئی باقاعدہ ان کے پاس کتاب، کوئی صحیفہ، کوئی نبی کی تعلیمات نہیں تھی۔ اور جو مدینہ کے لوگ تھے یہ عیسائی اور یہودی، تورات اور انجیل کو ماننے والے۔ اب یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ ساتھ دیتے تھے ان فارسیوں کا، کیونکہ جو فارسی تھے، اگلے انشاءاللہ سلائیڈ میں آ رہا ہے کہ جو فارسی تھے ان کا بھی کوئی آسمانی مذہب نہیں تھا، یہ زرتشت تھے، بعض نے کہا، اور بعض نے کہا کہ یہ آگ کے پجاری تھے، یعنی مختلف خطوں میں مختلف مذاہب پائے جاتے، لیکن کوئی آسمانی مذاہب ان کے پاس نہیں تھے۔ ان کے پاس تورات ہے اور انجیل ہے۔ یہ دشمنی کیسے پڑی اسلام سے یہ وضاحت ضروری ہے۔ ان کے پاس تورات اور انجیل ہے، یہودی اور عیسائی یہاں بستے ہیں اور حکومت عیسائیوں کی ہے، اور ان کے پاس یعنی فارسیوں کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں۔ اب مکہ کے اندر بھی دو ہی قومیں پائی جاتی تھی، مدینہ کے اندر عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، اور پھر اسلام آیا تو ہمارے پاس بھی آسمانی کتاب قرآن پاک موجود ہے۔ اور دوسری طرف مشرکین مکہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں، تو مشرکین مکہ جب ساتھ دیتے تھے تو فارسیوں کا دیتے تھے۔ اب یہ جو سرحدی علاقہ ہے، ان آگے انشاءاللہ وضاحت ہوگی، یہی کر لیتے ہیں کہ یہ جو بنو لخم ہے یہ جگہ یہ مکہ کا حصہ ہے۔ ابھی بنو لخم یہ کنارہ ہے، یہاں پر یہاں سے لے کر دمشق تک یہ مختلف خطوں میں رومیوں کے وزراء موجود تھے، رومیوں کا قبضہ تھا، اس لیے تو تبوک یہاں پہ جا کے لڑا گیا، یعنی کہ یہ روم سلطنت ہے اور اس کا اثر مکہ کی سرحدوں پر موجود ہے۔ اور اس طرف سے یہ جو عمان ہے، یمن ہے، یہ پورا فارس کے پاس ہے۔ سمجھ کے آیا ہمیں کہ آدھا عرب لے گئے رومی، وہاں ان کے قبیلے موجود ہیں، اور آدھا عرب لے گئے فارسی۔ یہ بات سمجھیں، یہ سمجھنے کی ہے کہ عمان اور یمن یہ عرب کا حصہ ہیں۔ عمان اور عرب یمن یہ آج بھی جزیرۃ العرب میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر حکومت ہے فارسیوں کی، سپر پاور تھی یہ علاقے انہوں نے، اور یہاں پہ ان کا وزیر موجود تھا۔ اور یہ جو بنو لخم ہے اور یہ علاقے یہ تھے رومیوں کے۔ اب یہاں پہ ان کی لڑائی ہوا کرتی تھی دو سپر پاوروں کی، کبھی فارسی آ جاتے یہاں تک اور کبھی رومی چلے جاتے یہاں تک۔ اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا دور ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو فارسیوں نے حملہ کیا اور یہاں سے آگے چلے گئے، آگے گئے اور فتح ہو گئی۔ تو مشرکین مکہ کہنے لگے، اب وہ بات دیکھا فارسی جیت گئے، اب وہ فارسیوں کا ساتھ کیوں دیتے تھے مشرکین مکہ؟ سادہ ٹچ بھی لوں، بھول تو نہیں جا رہے، فارسیوں کا ساتھ کیوں دیتے تھے مشرکین مکہ؟ کیوں ہاں مشرک تھے اور ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی،
اور رومیوں کے پاس آسمانی کتاب ہے تورات اور انجیل. یہ پس منظر سمجھنا ہے، اس لیے بار بار آپ سے پوچھ رہا ہوں. تو جب فارسی جیتتے تھے تو مشرکین مکہ کہتے تھے دیکھا ہمارا گروہ جیت گیا، اور جب رومی جیتتے تھے ادھر سے مسلمان کہتے تھے کہ آسمانی مذاہب والے جیت گئے. تو یہ پس منظر تھا. تو قرآن پاک نے ذکر کیا الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. کوئی نہیں، تھوڑی مدت کے بعد رومی دوبارہ غالب آنے والے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کی محبت ان کے ساتھ اس معنی میں جڑی ہوئی تھی کہ وہ آسمانی مذاہب تھے، ان کے پاس انجیل موجود تھی. بھی آگے تفصیلی واقعہ وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرط بھی لگائی 100 اونٹوں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اونٹ بڑھا دو اور مدت بھی بڑھا دو. اور پھر رومی غالب بھی آ گئے. بدر کے دن غزوہ بدر پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم اس واقعے کو تفصیل سے ذکر کریں گے. تو یہ رومی سلطنت ہے جو مکہ کے شمال میں واقع ہے، اور مسلمانوں کی اور یہودیوں عیسائیوں کی محبتیں اور دلی لگاؤ ان کے ساتھ، اس سپر پاور کے ساتھ، کیونکہ یہ آسمانی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط اس کے پاس پہنچا رومی سلطان کے پاس، تو اس نے اس خط کو تسلیم کیا اور یہ سمجھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خطوط کے باب میں انشاءاللہ آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے پیغمبر ہیں. دل ہی دل میں اس نے تسلیم کر لیا. لیکن جب پارلیمنٹ میں آیا، پارلیمنٹ والوں نے کہا کہ ہاں آپ اس نبی کو تسلیم کریں گے، تو اسے اپنی سلطنت جانے کا خوف ہوا، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا. لیکن جب تک زندہ رہا قیصر روم، جب تک زندہ رہا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف فوج کشی نہیں کی. یہ نقطہ ابن کثیر نے بھی لکھا ہے، اور یہ نقطہ ابن خلدون نے اس پر بہت زور دیا کہ چاہے وہ مسلمان نہیں ہوا، دل میں تو اس کے احترام آ گیا تھا، تو اس نے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف فوج کشی نہیں کی. ہاں جو فوج کشی کے حالات بنے روم کی سلطنت پر تبوک وغیرہ میں، تو وہ بھی حالات یوں بنے کہ اس کے وزراء نے بنائے، پوری رومی فوج اس وقت بھی نہیں آئی، اپنی پاور کے ساتھ اس وقت بھی نہیں آئی. بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے. دوسری طرف ٹائم کتنا ہو گیا؟ اچھا، دوسری طرف ہمارے پاس یہ ساسانی سلطنت ہے، یعنی فارسی سلطنت. اس کو ساسان کیوں کہتے تھے؟ یہ سلطنت ہے 224 عیسوی سے 651 عیسوی تک یہ قائم رہی، اور ان کو فارس، ملوک عجم اور کسرا کی سلطنت کہا جاتا ہے. ملوک عجم اس کا ذکر جب ربیعہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ربیعہ بن عامر ایلچی بن کے گئے فارس کے سامنے، ان کے ایک الگ ہی ٹور ٹپار تھی. ان کے ہاں پہلوان پائے جاتے تھے، رستم پہلوان، پھر اس کا بیٹا سہراب پہلوان. یہ ان کا جو فوجی کمانڈر ہوتا تھا اس کو پہلوان کہتے تھے. تو حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے کہا کہ کس بلبوتے پر اتنے دعوے کر رہے ہو؟ ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، یہ سب سے غریب صحابی تھے. سعد بن ابی وقاص سے کہنے لگے کہ ایلچی بن کے میں جاؤں گا. تو صحابہ کرام ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ پتہ نہیں کیا بات کریں گے، ایلچی تو پڑھا لکھا ہونا چاہیے. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شوق ہے جانے دے. اب ان کا انداز بھی عجیب تھا. انہوں نے اوپر پٹکا باندھا صحیح جٹوی انداز میں. ادھر سے فارس نے تیاری شروع کر دی کہ عرب کا ایلچی آ رہا ہے جو اس وقت کی سپر پاور بن چکی ہے. اب پورے روم پر بھی قبضہ کر لیا اور ہماری طرف رخ کر لیا. ایلچی آ رہا ہے. انہوں نے مال کے ذریعے، یہ مشرکوں کا اور کافروں کا پرانے دور سے وتیرہ رہا ہے کہ مال کے ذریعے مسلمانوں کو قبضے میں کیا جائے. آج بھی ہمیں مال ہی کے ذریعے ہتھیایا ہوا ہے. دو ہی ان کے پاس چیزیں تھیں، عورت اور مال، اسی کا کارڈ کھیلتے تھے. تو ربیعہ بن عامر کو پتا چلا کہ اس نے ریڈ کارپٹ بچھایا ہے، ہیرے جواہرات لگائے ہیں تاکہ وہ مرغوب ہو جائے کہ بڑا مال ہے اور تعلقات بحال کر لے. ہمارے وزراء بھی اسی طرح بک جاتے ہیں. تو ربیعہ بن عامر نے پٹکا باندھا گلے کے اندر، اپنے پیٹ کے اوپر بھی، کمر کے اوپر بھی ایک کپڑا کسا، مراد تھی کہ ہم نے کمر کس لی ہے. نیزہ اٹھایا اور اس نیزے کے اوپر چیتڑے لگائے، پھٹے ہوئے کپڑے اور اوپر خون لگا ہوا ہے، وہ چیتڑے لگائے
اور اب نیزہ لے کے چل رہے ہیں، تلوار ایک ہاتھ میں، اور گھوڑے پر بیٹھ کے نہیں گئے تکبر واضح نہ ہو، خچر پر سوار ہو کے گئے، اور جب فارس کے محل میں داخل ہوئے اور اس کے ریڈ کارپیٹ کو اپنے خچر سے روند رہے ہیں، اور جب آگے گئے تو نیزے کا پھل نیچے کی جانب کر لیا اور نیزہ مارتے ہوئے جا رہے ہیں اور اس کی کارپیٹ کو پھاڑتے ہوئے جا رہے ہیں، اور جب اس کے سامنے پہنچے تو گفتگو ہوئی اور ذرا بھی اس کے مال و دولت سے مرغوب نہیں ہوئے، حیران ہوا، کہتا ہے اچھا اگر ہم تمہاری بات نہ مانیں تو کیا کرو گے؟ تو وہاں پر یہ جو میں نے کہا نا ملوک اعظم ربیعہ بن عامر کہنے لگے کہ عندنا قوم، میرے پاس ایک ایسی فوج ہے، ایک ایسا لشکر ہے کہ وہ موت سے یوں محبت کرتے ہیں کما تحبون الاعاجم الخمرہ، جتنی تم عجمی لوگ شراب سے محبت کرتے ہو، تم شراب پی کے مدہوش ہو جاتے ہو، وہ شہادت کا جام پی کے مدہوش ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اور قرآن پاک نے بھی اسی کا تذکرہ کیا، یہودیوں اور عیسائیوں سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو موت مانگو، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کبھی یہ موت نہیں مانگیں گے کیونکہ یہ اللہ کا سامنا نہیں کر سکتے۔ اور مومن کا ہتھیار کیا تھا؟ مارنا ہے۔ آج ہم جام شہادت نوش کرتے ہیں، اور آج ہم دنیا سے محبت لگا بیٹھے ہیں اور آخرت کو ترک کر بیٹھے ہیں، اس لیے ہم دنیا سے محبت کرنے والے ہیں اور آخرت سے بھاگنے والے ہیں۔ صحابہ کرام آخرت کی طرف بھاگنے والے تھے۔ اس کے اوپر اتنے زیادہ واقعات ہیں کہ وقت نکل جائے گا۔ تو یہ دوسری سلطنت تھی فارسی ساسانی، ان کو ملوک اعظم کہا جاتا تھا، کسریٰ کہا جاتا تھا، اور ان کا جو دارالحکومت تھا وہ مدائن تھا، یہ دارالحکومت تھا ان کا دریائے دجلہ کے آس پاس، اور یہ سلطنت آپ دیکھیں یہاں پہ بلوچستان تک آباد تھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بلوچستان تک کو فتح کیا ہے۔ یہ ان فارسیوں کی سلطنت تھی، اور اس کا نام ساسان کیوں ہے؟ تو یہ ایک شخص تھا جس کا نام ساسان تھا، اس نے اس سلطنت کی بنیاد رکھی، تو اس بنیاد پر اس کو ساسان کہتے ہیں۔ یہ اس کا نام ہے ارد شیر بن بابک، اور اس نے 224 عیسوی میں اشکانی سلطنت کو شکست دی، اور پھر اپنے نام کے اوپر اس کا لقب ساسان تھا، تو اس نے اس فارس سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اب واپس آئے اینڈ پر کہ یہ دو سپر پاوریں ہیں، ایک طرف رومی ہیں اور دوسری طرف فارسی ہیں۔ ان دو سپر پاوروں کے درمیان میں جو حجاز ہے، جو رکاوٹ ہے، جو ان دو سلطنتوں کو ایک دوسرے کی طرف بڑھنے نہیں دیتا، یہاں پر رومیوں کے قبائل آباد ہیں، یہاں پر ان کے فارسیوں کے قبائل آباد ہیں، اور درمیان میں مکہ ہم سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ اگلے نقشے میں، کہ یہاں پر کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی بادشاہ نہیں ہے، کوئی سلطنت نہیں ہے، مذہب بھی سب کے مذہب مشرک تو تھے لیکن بت بھی سب نے الگ الگ بنائے ہوئے ہیں، ہر قبیلے کا ایک الگ بت ہے، ہر قبیلے کی الگ حکومت ہے۔ ہاں، درمیان میں ایک دار الندوہ تھا جہاں پہ جمع ہوتے تھے، وہ انشاءاللہ ہم نقشے کے اندر سماعت فرمائیں گے۔ تو دمشق سے لے کر بنو لخم تک یہ وہ علاقے ہیں جو روم کے متحدی میں تھے، اور یہ ان قبائلیوں کا یہ کام تھا کہ روم کی طرف بڑھنے والے یہ بدو ان سے ڈرتے بڑے تھے کہ یہ متحد ہو گئے تو انہوں نے ہماری سلطنتوں کو نہیں چھوڑنا، اور پھر اسلام نے یہی کیا کہ ان عربوں کو متحد کر کے پہلے رخ کیا روم کی طرف اور پھر رخ کیا فارس کی طرف۔ تو ان کو یہ خوف بہت پہلے سے تھا کہ یہ متحد ہو گئے، یہ عرب جاگ گئے تو ان کا مقابلہ کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں۔ تو انہوں نے اسی خطرے کے پیش نظر انہوں نے یہاں پر اپنے متحدی آباد کیے ہوئے تھے، اور نچلی جانب سے انہوں نے فارسیوں نے اپنے متحدی آباد کیے ہوئے تھے، تاکہ عرب کو ہم دو طرفہ گھیر کے رکھیں، کہیں اگر یہ بغاوت کے لیے اٹھے بھی تو ہم ان کی بغاوت کو دبا دیں۔ یہ پس منظر ہے۔ اس پس منظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اب اس کی ایک جانب حبشہ اور بر اعظم افریقہ ہے۔ حبشہ یہاں پر بھی عیسائیوں کی حکومت تھی،
اور حبشہ آزاد دارالخلافہ تھا۔ یہ جو علاقے ہیں یمن اور عمان، یہ پہلے حبشہ کے پاس تھے، پھر فارسیوں نے حملہ کر کے حبشہ کو لے لیا۔ اب یہ جب ہجرت ہوئی تو ہم سماعت فرمائیں گے کہ درمیان میں دریا ہے، بعض صحابہ نے اس کو عبور کر کے ہجرت کی اور بعض نے وہ لمبا راستہ لیا اور یہاں حبشہ کی ہجرت پر پہنچے۔ اور یہ وہ سلطنت ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور صحابہ کرام کو پناہ دی، لیکن اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں تھی، مشرکین مکہ کی توجہ بھی نہیں تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بحر احمر، یہ بہت بڑا دریا مکہ اور اس کے درمیان، عرب اور اس کے درمیان حائل تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فراست ہے کہ جب ہم ہجرت کا باب پڑھیں گے تو ہم ساری زندگی یہی سمجھتے رہے کہ غار ثور جو ہے وہ مدینہ کے راستے پر ہے، لیکن جب ہم نقشہ سمجھیں گے تو غار ثور مدینہ سے الٹی جانب پر ہے۔ رات کو میں دکھا رہا تھا انسان کو کہ مدینہ سے غار ثور الٹی جانب پر ہے، پھر وہاں سے پلٹ کے مدینہ کی جانب رخ کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فراست ہے جو اللہ نے اسلام کی وجہ سے اسلام کو یہ فراست دی ہے۔ آج تمہارے پاس اسلام ہی نہیں ہے تو فراست کہاں سے آئے؟ تو یہ فراست تھی کہ جس طرف توجہ نہ جائے اس طرف رخ اختیار کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی غار ثور کا رخ اس لیے اختیار کیا کہ وہاں پر کسی کی توجہ ہی نہیں تھی کہ اس جانب کیوں جائیں گے۔ غار ثور نچلی جانب ہے مکہ کے، اس طرف کس نے جانا ہے؟ کسی کی توجہ ہی نہیں تھی۔ اور پھر یہاں سے پلٹ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کا رخ کیا۔ تو حبشہ کی ہجرت کی بھی یہی حکمت عملی تھی کہ حبشہ کی طرف کسی کی توجہ نہیں تھی، اس لیے کہ درمیان میں اتنا بڑا دریا حائل ہے، ادھر سے ہمارے قبائل ہیں عمان اور یمنی، یہ کہاں نکلنے دیں گے؟ اوپر سے قبائل ہیں جو بنو لخم کے ہیں، یہ کہاں نکلنے دیں گے؟ تو جب اسلام آیا تو ان کا یہ خیال تھا کہ ہم نے اس کو یہاں گھیر لیا ہے اور یہ کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے یہ حبشہ کی جانب اس طرح ہجرت کی۔ اور حبشہ کا جو بادشاہ ہے اسے ہم نجاشی کہتے ہیں، یعنی نجاشی اس کا ٹائٹل تھا، کیسر بھی ٹائٹل ہے اور کسرا بھی ٹائٹل ہے۔ جس طرح ہمارے جو بادشاہ ہے اس کو ہم صدر کہتے ہیں اور وزیر کو وزیر اعظم کہتے ہیں، اسی طرح وہ بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے، کیسر کہتے تھے اور کسرا کہتے تھے۔ ان کی جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط پہنچیں گے۔ اب مکہ کا اندرونی حال، آگے چلیں، ٹائم ہے پھر میرے خیال سے اس کو ختم کرتے ہیں۔ تو اس کو خلاصہ کرتے ہیں، ہم مکہ اندرونی حالات انشاءاللہ اور مذہبی حالات وہ ہم کل سماعت فرمائیں گے۔ جلدی ہیں، کل کوشش کریں گے کہ آپ کو ایک ایک صفحہ جس کے اوپر یہ نوٹس بنائے ہوئے ہیں یہ بھی مل جائیں، کوشش کریں گے، وعدہ نہیں ہے۔ تو آپ وہ صفحے سامنے کھول کے بیٹھیں اگر آپ کا شوق اسی طرح بحال رہا تو یہ خلاصہ یہ نکلا کہ حجاز حاجز سے ہے، حاجز کہتے ہیں رکاوٹ کو، اور جو عرب ہے اس کا نام ہے رکاوٹ، اور ایک اس کو ام القرا کہتے ہیں۔ ام القرا اس لیے کہتے ہیں پورا میپ ہوتا، یہ اصل، یہ ساری زمین کی اصل ہے، درمیان میں ہے، یہیں سے ساری زمین پھیلی ہے۔ تو یہ بنیاد ہے، یہ درمیان ہے، اور یہاں پہ یہ اہمیت کا حامل یہ خطہ اس لیے ہے کہ یہ دو سپر پاوروں کے درمیان میں واقع ہے۔ ایک طرف سے فارسیوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتا، ایک طرف سے رومیوں کو، یہ درمیان میں خطہ واقع ہے۔ اور یہ خطہ ایسا ہے جو آزاد ہی رہا، نہ یہاں رومیوں کا تسلط رہا پورے خطے پر، کناروں پر تو رہا بارڈر پر، اور نہ یہاں رومیوں کا نہ فارسیوں کا کوئی تسلط نہیں رہا۔ یہ حجاز رکاوٹ ہے، اس رکاوٹ کے اندر یعنی اس خطے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ وما علینا الا البلاغ۔